إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے اندر انشاءاللہ ایک ایسے لفظ کے تعلق سے گفتگو ہوگی جسے اگر بولا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جس لفظ کو بنیاد بنا کر حکومتیں دوسروں کے خلاف سازشیں رچتی ہیں، وہ لفظ ہے طلاق کا لفظ. اس لفظ کے ذہن میں آتے ہی یہ خیال ابھرتا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے میاں بیوی کا مقدس رشتہ پاش پاش ہو جاتا ہے. شوہر و بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ طلاق کے لفظ کی وجہ سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر یہ طلاق کا لفظ اتنا خطرناک ہے کہ رشتوں کو بکھیر دیتا ہے تو آخر اللہ نے اسے حلال کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ دو مقدس رشتے اس لفظ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتا ہے، تو شریعت نے اسے حرام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر حلال ہی رکھا ہے تو صرف مرد کو اس کا حق کیوں دیا؟ عورت پر اگر ظلم ہو، عورت آدمی سے الگ ہونا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے کیا راستہ نکالا؟ ان ساری چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں مختصر سی گفتگو ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ خونی رشتہ نہیں ہوتا. یہ رشتہ پیدائشی رشتہ نہیں ہوتا کہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہی کسی کا بھائی بن جاتا ہے، کسی کا چاچا بن جاتا ہے، کوئی کسی کی پھوپھی بن جاتی ہے، کوئی خالہ بن جاتی ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا. زندگی کے ایک پڑاؤ میں آ کر دو اجنبی جو شاید کبھی ایک دوسرے سے پوری زندگی میں نہ ملے ہوں، جو ایک دوسرے کو بالکل نہ جانتے ہوں، ایک جملے کے ذریعے ایک کر دیے جاتے ہیں. یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اور جب یہ رشتہ دو اجنبی کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ نے اس رشتے کے اندر محبت رکھی ہے، کیونکہ محبت کے ذریعے، یا یوں کہیں کہ محبت ایک ایسی چمک ہے کہ جس کے ذریعے دو رشتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. جب تک محبت نامی یہ چمک ان دو رشتوں کے درمیان رہتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان رہتی ہے، یہ رشتہ جڑا رہتا ہے. اور جہاں اس مقناطیس کے اندر، اس چمک کے اندر سے اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، وہی رشتہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے.
لتسکنوا الیہا، اس جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ مرد کو اپنی بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ وہ نوجوان جو نئے جوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں، اگر ان کی شادی نہ کی جائے تو وہ غلط راستوں پر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں سکون کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ سکون اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے رشتے کے اندر رکھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور سکون کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اس پر رحم کھاتا ہے، یہ اللہ نے اس رشتے کے اندر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یُرَ للمتحابین مثل النکاح، صحیح الجامع کے اندر 5200 نمبر پر یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بہتر نہیں دیکھے گے۔ جس طریقے سے شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے کوئی اجنبی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ تو شادی بیاہ کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ محبت کی چمک سے جڑا ہوا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اندر آداب پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کے حق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کے حق ادا کرتی ہے، اور جب ایک دوسرے کے حق ادا ہوتے رہتے ہیں تو رشتے کی ڈور مضبوطی سے بندھی رہتی ہے، اور جہاں حقوق میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے وہیں سے ڈور ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمیوں کے عورتوں پر حق ہے، صرف شوہر کا بیویوں پر حق ہے، بلکہ اللہ نے بیویوں کا بھی شوہر کے اوپر حق رکھا ہے۔ فرماتا ہے اللہ وَلَهُنَّ، کہ ان عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسا عورتوں کے اوپر حق ہے ویسا ہی ان عورتوں کا آدمیوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، صحیح الترغیب کے اندر 1930 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا عورتوں کے اوپر حق ہے ویسے ہی جیسا عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق رکھا گیا ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے معاشرے کے اندر کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ رشتہ بند کر دیتا ہے۔ وہ رشتہ جو پیار و محبت کا رشتہ تھا دشمنی کے اندر بدل جاتا ہے۔ جو رشتہ ایسا تھا کہ اگر بیوی شوہر کو دیکھے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، شوہر بیوی کو دیکھے تو اپنی تھکان بھول جائے، وہ رشتہ جو ایسا تھا کہ اگر گھر کے اندر شوہر باہر سے آ رہا ہے تو بیوی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے، جب یہ رشتہ اس محبت کو کھو دے، جیسے ہی شوہر گھر کے اندر آئے بیوی سوالات کی بوچھار کر دے، لعن طعن شروع کر دے، شوہر بیوی کے حق ادا کرنا شروع کر دے، شراب نوشی کرے، جوا کھیلے، ساری دولت اڑا دے، بیوی کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے نہ دے، وہ رشتہ جو پیار و محبت کا رشتہ ہے جب ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائے، جب رشتے کو لے کر چلنا مشکل نظر آنے لگے، یوں لگے کہ اگر اس رشتے کو لے کر گھسیٹتے رہے تو زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، وہ رشتہ جو پیار و محبت کا رشتہ تھا جب جہنم بن جائے، جس رشتے کی وجہ سے گھر کو جنت بننا چاہیے تھا وہ اس رشتے کی وجہ سے گھر نرک لگنے لگے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اب اس رشتے کو زبردستی گھسیٹنا ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ گھر منور رہے، گھر جنت نما رہے، تو ایسی صورت میں اس رشتے کو توڑ کر کسی نئے رشتے کے ساتھ گھر کو بسایا جائے۔ جیسے اگر اللہ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر انسان اپنے ہاتھ سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے اگر ہاتھ کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ بیماری پورے جسم کو، انسان کے پورے جسم کو کھانے لگے، ایسے میں ڈاکٹر اسے مشورہ دیتا ہے کہ آپ یوں کریں، اپنے ہاتھ کو کٹوا دیں۔ انسان ہاتھ سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے وجود کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے اس ہاتھ کو کٹوا دیتا ہے جو ہاتھ اس کا سہارا ہے، جس ہاتھ سے وہ سامان اٹھاتا ہے، جس پیر سے وہ چلتا ہے،
جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، ان ساری چیزوں کو انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے کٹوا دیتا ہے، حالانکہ انسان اپنی ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین میاں بیوی کے رشتے کو ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب یہ رشتہ بوجھ بن جائے، زخمی ہاتھ کی طرح رشتہ کٹا ہوا لے کر چلنا پڑے، تو اللہ کہتا ہے ایسی صورت میں وجود بچانے کے لیے آپ طلاق دے کر اس رشتے سے دستبردار ہو جائیں، اس رشتے کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ زندگی اس رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ زندگی کسی اور کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار سکتی ہے، یہ مرد کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے طلاق کو حلال کیا ہے، حرام نہیں کیا، کیونکہ طلاق رشتوں کو توڑتی نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو طلاق رشتوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو لمبی سی مثال دوں، بلکہ یوں کہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، دونوں کے دل آپس میں پھٹنے لگے، دونوں کے دلوں کے اندر سے محبت ختم ہونے لگے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، بلکہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ رشتہ کسی طریقے سے بنا رہے۔ لہذا آپ سورہ نساء پڑھیں، آیت نمبر 34، اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر عورت مرد کی نافرمانی پر اتر آئے، سرکشی کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو طلاق دے دو، فرمایا فعظوہن، ایسی صورت میں پیار سے محبت سے اس عورت کو نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ کہ جو زندگی آپ گزار رہی ہو یہ زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اندر پنکھا چل رہا ہے، یہ نعمت تھوڑی ہے، اے سی لگنی چاہیے، لیکن یہ نعمت ہے۔ ان سے معلوم کریں جن کے گھر کے اندر پنکھا بھی نہیں ہے کہ آخر ہوا کے لیے پنکھا کتنی بڑی نعمت۔ نعمتوں کو گنائیں، پیار سے بیوی کو سمجھائیں کہ اگر طلاق ہماری ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا گھر بکھر جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا، شاید عورت کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیار سے سمجھانے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پیار سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ناراضگی دکھائیے، پیار سے نہیں سمجھ رہی تو ناراض ہو جائیں اور بستر پر اس کے قریب نہ جائیں۔ ایک بستر پر سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے چہرہ دوسری طرف پر رکھا ہے، بیوی کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، اسے اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں، اس کے قریب نہ جائیں، شاید یہ ناراضگی بیوی کے اوپر بھاری گزرے اور وہ شوہر کے ساتھ صلح کرنے پر تیار ہو جائے۔ لیکن اگر اس پر بھی وہ نہیں مانتی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پہ بھی نہیں مانتی تو جس طریقے سے ڈنڈا مار کر بچوں کو سمجھایا جاتا ہے ویسے ہلکی سی پٹائی ان کی آپ کر دیں۔ کتنی پٹائی؟ ہلکی سی پٹائی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر الليل، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5204، کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے کوڑے نہ برسائے جس طریقے سے غلاموں کو مارا جاتا ہے۔ آخر بیوی ہے، اس کے آپ کے اوپر حق ہے، آپ ایک جملے کے ذریعے اسے اپنے نکاح کے اندر لے چکے ہیں، اس کے اوپر اس طریقے سے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں کہ ایسے مارا کہ عورت کی آنکھ پھٹ گئی، آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ پھٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ایسی مار بھلا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ شریعت نے اسے جائز نہیں کہا، حرام کہا ہے، صرف اتنی مار کہ جس سے عورت کو یہ احساس ہو کہ ہاں مجھے مارا جا رہا ہے۔ کچھ علماء تفسیر کرتے ہیں کہ کپڑے کے کونے سے مار دیں، اس سے کیا چوٹ لگے گی، لیکن کہتے ہیں اس سے بس احساس دلانا ہے کہ میں مار رہا ہوں۔ جیسے آپ کسی کو مذاق میں ڈنڈے سے بھی ماریں تو وہ روئے گا نہیں، لیکن اگر غصے میں پھول بھی پھینک کر مار دیں تو وہ رونے لگے گا، حالانکہ آپ نے پھول مانگا ہے، پھول مارا ہے، تو غصے کا اسے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اسے مار رہے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسواک جو ہوتی ہے، جس سے ہم مسواک کرتے ہیں یا برش ہم لے لیں، تو برش جو چھوٹا سا ہوتا ہے اس سے ماریں تاکہ چوٹ زیادہ نہ لگے۔ لہذا بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جانوروں کی طرح آپ کوڑا اٹھا کر بیوی کے اوپر سوار ہو جائیں
روپٹا گلے میں لپیٹ کے اسے مار رہے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے مار رہے ہیں، تیل اس کے اوپر چھڑک کر اس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی اجازت شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے۔ وہ آپ کا اس کے اوپر حق صرف ایک جملے کا ہے، لہذا آپ کو صرف اتنی اجازت ہے کہ آپ اپنا غصہ اس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، اسے جانوروں کی طرح مارنے کی اجازت آپ کی نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ امانت کا خیال کریں، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں آیت نمبر 35 کے اندر فرماتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے باوجود، یعنی آپ پیار سے سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ غصہ دکھا رہے ہیں، غصہ بھی نہیں سمجھ رہے، تو اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اب رشتہ ٹوٹ ہی جائے گا، کوئی چارہ نہیں بچا، تو ایسا کریں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خود نہیں سمجھتا، آپ سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کسی بڑے کے پاس لے جاتے ہیں کہ امام صاحب میرے بچے کو ذرا سمجھا دیجیے، کہنا نہیں مانتا۔ تو ویسے ہی بیوی کے ساتھ کرنا ہے کہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ذمہ دار اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ذمہ دار آپس میں بیٹھے اور دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان جن مدوں پر اختلاف ہے ان مدوں کو ڈسکس کریں، ان مدوں کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دونوں حکم جو ذمہ دار بیٹھائے گئے ہیں، اگر یہ دونوں کے درمیان اصلاح کرانا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اصلاح کر دے گا۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ عام طور پر جب اس طریقے کی میٹنگ بیٹھتی ہے تو کوئی ایک فریق کسی بھی صورت میں رضامندی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں ہمیں تو اپنی بیٹی عزیز ہے، آپ کل نے جو کرنا ہے، ہم اپنی بیٹی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ 4 راستے بتائے ہیں کہ پہلے پیار سے سمجھائیں، پیار سے نہیں مانتی تو آپ اس پہ تھوڑا سا ناراضگی جتلائیں، ناراضگی سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو غصہ دکھائیں، غصے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو گھر کے بڑے ذمہ داروں کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کریں، شاید بات بن جائے۔ اور اگر تب بھی بات نہیں بنتی ہے، عورت کسی صورت میں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یا مرد اپنی غلط حرکتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسی صورت میں آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ دونوں گھر کے خاندانوں کے سامنے مسئلہ واضح ہے کہ غلطی اس طرف ہے یا اس طرف ہے، ان دونوں میں بات نہیں بن رہی۔ ایسی صورت میں اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو یہ تو زبردستی کا ساتھ رہنا ہوا، دونوں کے دل کبھی نہیں مل پائی۔ لیکن اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو شاید بچوں کا پریوار نہ ٹوٹے، یعنی شوہر بیوی جدا ہو گئے، بچے کے نانا ماموں تو ہیں، ان کے پاس وہ جا سکتا ہے، وہاں معلوم رہے گا کہ غلطی ہماری لڑکی کی تھی، ہماری لڑکی نہیں سدھر رہی تھی، لہذا ان بچوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، تو رشتہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں بنا رہے گا۔ کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف 2 لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں ان 2 لوگوں کے ذریعے 2 خاندان جڑتے ہیں، کوئی کسی کا سندھی بنتا ہے، کوئی سمدن بنتی ہے، کہیں کوئی کسی کا سالہ بنتا ہے، کوئی دیور بنتا ہے، کوئی جیٹھ بنتا ہے، تو 2 خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ لہذا ان 2 لوگوں کے ٹوٹنے سے خاندان نہیں ٹوٹنے چاہیے، لوگوں کے سامنے بات واضح ہونی چاہیے کہ غلطی کہاں ہے، تاکہ صرف 2 لوگ ٹوٹے اور خاندان اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے جب 2 لوگوں کے درمیان نہیں بنتی تو طلاق کی اجازت دی ہے۔ اب مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہوتا ہے کہ طلاق کتنی دی جائے، 3 دی جائے، 4 دی جائے، 5 دی جائے، 100 دی جائے، کتنی دی جائے؟ آدمی کو بیوی سے الگ ہونا ہے، بیوی کو شوہر سے الگ ہونا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ بڑا اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، امام صاحب اب میں کیا کروں؟ کوئی کہتا ہے میں نے شراب پی کر بیوی کو طلاق دے دی، اب کیا کروں؟ آج میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ سمجھا دوں جس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو کسی مسلک کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔ ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کیسے صفائی کرنی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے لوگ کہ آخر طلاق اگر دینی پڑ جائے اس صورت میں جو میں نے بتائی تو طلاق کیسے دینی ہے، شریعت نے کیا راستہ بتایا ہے۔ اگر یہ راستہ مسجدوں کے اندر سے اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی طلاق کا راستہ شریعت نے یہ بتایا ہے تو انشاءاللہ سارے اختلاف ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دیوبندیوں کے یہاں ہوں یا بریلویوں کے یہاں ہوں، طلاق کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور ہم بھی وہی طریقہ بتلاتے ہیں۔
تو اس طریقے پر عمل ہونا چاہیے. طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ انسان بیوی کو ایک طلاق دے. کتنی؟ ایک طلاق دے پاکی کے دنوں میں، جس پاکی میں آدمی بیوی کے قریب نہ ہوا ہو. دیکھیں، پاکی کے دنوں میں طلاق دینی، یعنی جب عورت کو پیریڈ آ رہے ہوں اس ٹائم طلاق نہیں دینی. طلاق دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو انتظار کرے کہ پیریڈ ختم ہو جائے، اس کے بعد طلاق دے. ٹھیک ہے، پیریڈ ختم ہو گئے تو پیریڈ ختم ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آدمی بیوی سے ہم بستری کر لے اس کے بعد طلاق دے. نہیں، آپ کو طلاق دینی ہے تو پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب پاکی کے دن شروع ہوئے تو بنا عورت سے ملاپ کیے ہوئے آپ اسے طلاق دیں. پیریڈ میں نہیں دینی ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد نہیں دینی ہے. اگر ہم بستری کسی نے کر لی تو اب وہ اس پاکی کے دنوں میں طلاق نہ دے، انتظار کرے اگلے مہینے میں پیریڈ آئے یا پھر یہ پتہ چلے کہ بیوی پریگننٹ ہے تو اس کے بعد ہی آپ طلاق دے سکتے ہیں. اس کے پہلے طلاق نہیں دے سکتے، وہ بدعتی طلاق کہلائے گی. سنی طلاق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ طلاق نہیں سکھائی. تو پاکی کے دنوں میں دینی ہے اور ملاپ سے پہلے دینی ہے. اور کتنی مرتبہ دینی ہے؟ ایک مرتبہ. صرف ایک مرتبہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ کہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. اس کی میں دلیل بھی آپ کو دیتا چلوں کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حیض کے دنوں میں، یعنی پیریڈ کے دنوں میں عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے کہ ایسا ایسا ہو گیا، میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی. تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا مرہو فلیراجعها، کہ ابن عمر کو، اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر دے. ثم لیدعها حتى تطهر، رجوع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. اس کے بعد پھر دوبارہ پاکی کی مدت گزرنے کے بعد پیریڈ آئے، پھر پیریڈ کے بعد پاک ہو جائے، اور جب پاک ہو جائے تو وہ اس کو طلاق دے سکتے ہیں. جمع کرنے سے پہلے، بیوی سے ملنے سے پہلے اسے طلاق دے دیں تو طلاق ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طلاق کا طریقہ بتایا ہے. یہ روایت مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 147. لہذا طلاق سمجھنا ہے نا اتنا کہ پاکی کے دنوں میں دینی ہے، ملاپ سے پہلے دینی ہے اور ایک مرتبہ دینی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد عورت عدت میکے میں جا کے نہیں گزارے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ طلاق ہوئی، اس نے فون کر دیا اپنے ابا کو، ابا مجھے طلاق دے دی، اب ابا دوڑے دوڑے آئے بائک پہ بٹھا کے اپنی لڑکی کو گھر لے گئے. یہ جائز اور درست نہیں ہے. عورت کو آدمی ایک طلاق دے گا اور طلاق کے بعد وہ عورت عدت اسی شوہر کے گھر شوہر کے ساتھ گزارے گی. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. سورہ طلاق کو آپ پڑھیں، آیت نمبر 1. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو. یعنی پاکی کے دنوں میں ملاپ سے پہلے کی عدت ہے، اس کی عدت میں انہیں طلاق دو. واحصوا العدہ، اور پھر پیریڈ کو شمار کرو کہ آپ نے طلاق دے دی ہے تو اب وقت شروع ہو گیا ہے کہ آپ کب تک اس سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. واتقوا اللہ ربکم، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. طلاق دے دی ہے لیکن عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالو، وہ اپنے گھر کے اندر، یعنی جو آپ کا گھر ہے وہ حقیقت تو عورت ہی کا گھر ہوتا ہے، آپ تو باہر رہتے ہیں. لا تخرجوهن من بيوتهن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا يخرجن، اور وہ خود بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر ہی شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بدکار ہو تو نکال سکتے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اللہ نے حدیں قائم کر رکھی ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اگر کوئی اللہ کی حد بندی کو پار کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی مسئلہ نکال دے، کوئی راستہ نکال دے. راستہ کیسے نکلے گا کہ جب عورت طلاق کے بعد، ایک طلاق ہونے کے بعد شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، جو کہ 3 پیریڈ کی عدت ہے، 3 پیریڈ عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی، تو اس درمیان عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگار بھی کرے، شوہر کے سامنے آئے، تاکہ کسی بہانے وہ مقدس رشتہ جو ایک جملے کے ذریعے بنا تھا شوہر اور بیوی کا دوبارہ قائم ہو جائے، یہ رشتہ ٹوٹے نہ. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی. لیکن اگر اس بیچ میں شوہر عورت سے رجوع نہیں کرتا،
وہ 3 پیریڈ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو عورت آدمی کے نکاح سے نکل جائے گی. ابھی تک نکاح سے نہیں نکلی تھی, طلاق دے دی, لیکن وہ آپ کے نکاح میں ابھی بھی ہے, اسی لیے آپ کے گھر میں ہے, آپ کے بستر پہ سو رہی ہے. اگر رجوع کر لیا تو دوبارہ بیوی بن گئی, نہ نکاح کی ضرورت, نہ گواہ کسی چیز کی ضرورت. لیکن اگر رجوع نہیں کیا تو وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. اب وہ اپنے میکے چلی جائے. اب میکے جانے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ شوہر کہے یار یہ بچے رکھے ہوئے گھر میں 3-4 بچے ہیں, انہیں اسکول جانا ہے, تیار کیسے کروں, میں کام پہ جاؤں یا بچوں کو تیار کروں. بیوی کو بچوں کی یاد آ رہی ہے, اپنے میکے چلی گئی. اب دونوں طرف سے کوششیں چلتی ہیں کہ بھئی ایسا کرو, جو ہوا غلطی ہو گئی, اب دوبارہ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ پھر سے ایک ہونا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر لیجئے, نیا مہر ہوگا, نئے ولیمے کے ساتھ, بالکل نئے انداز میں جس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, دوبارہ نکاح کر کے آپ دونوں ایک ہو جائیے. لہذا ایک بار طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ واپسی کا راستہ کھلا رہتا ہے. دوبارہ زندگی ساتھ گزارتے گزارتے پھر یہ ہوا کہ دونوں میں انبن ہو گئی اور پھر نہیں بنی اور پھر سے طلاق دینی پڑ گئی. اسی طریقے پر جیسے میں نے پہلے ذکر کی, تو آدمی پھر سے بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے گا. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. طلاق دینے کے بعد وہ عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی جیسے پہلی مرتبہ گزاری تھی, بناؤ سنگار بھی کرے گی. اگر دونوں رجوع کر لیتے ہیں تو دونوں پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے. لیکن اگر رجوع نہیں کرتے اور 3 پیریڈ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو عورت آدمی کے نکاح سے نکل جائے گی, اپنے میکے چلی جائے گی. اب پھر دونوں کو خیال آتا ہے کہ بھئی بچوں کا کیا ہوگا, یا فلاں چیز کا کیا ہوگا, فلاں کیسے گزرے, کیا ہو. تو پھر سے دونوں ایک ہونا چاہتے ہیں, تو پھر سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں. کتنی مرتبہ طلاق دے دی اب تک؟ 2 مرتبہ. اللہ نے کہا اب طلاق مرتان, کہ طلاق 2 ہی مرتبہ ہے. یعنی وہ طلاق جس میں طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں, یہ 2 مرتبہ ہے, جیسے میں نے ذکر کی 2 مرتبہ. اب اگر نکاح کرنے کے بعد یا نکاح سے پہلے رجوع کرنے کے بعد دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, 1 مرتبہ طلاق دے گا اور 1 مرتبہ طلاق دیتے ہی وہ عورت آدمی کے نکاح سے فوراً نکل جائے گی. اب وہ اس آدمی کے لیے اجنبی ہے, وہ جائے گی اپنے میکے, عدت گزارے گی, شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. یہ ہے 3 طلاق کا پروسیس, کہ 2 طلاق جو اللہ نے دینے کی اجازت دی ہے اس میں آدمی بیوی کو اپنی پھر سے بیوی بنا سکتا ہے طلاق دینے کے بعد, لیکن تیسرے طلاق کے بعد پھر سے بیوی نہیں بنا سکتا. مسئلہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی غصے میں آ کر یہ 3 گولیاں جو شریعت نے دی ہیں ایک ساتھ مار دے کہ طلاق طلاق طلاق. تو اب کیا کیا جائے کہ انہیں 3 مانا جائے کہ 3 ہو گئی, اب دوبارہ اسے آپ اپنی بیوی نہیں بنا سکتے, یا 1 مانا جائے کہ 1 ہی طلاق ہوئی, باقی 2 کو نہیں مانا جائے گا. اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں, حالانکہ وقت ہو گیا ہے. 3 طلاق ایک ساتھ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اللہ کے رسول کے سامنے ایک مرتبہ واقعہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے. کہا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا تم لوگوں نے, حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. یعنی 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ اللہ کے رسول کے یہاں بہت ہی غصے والا عمل ہے, بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. کسی صورت میں شریعت کو یہ عمل گوارا نہیں ہے کہ انسان اس بےہودگی کو اختیار کرے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دے. اچھا, پھر بھی کسی نے اگر 3 طلاق دے دی ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ کیا 3 مانی جائے یا 1 مانی جائے؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان الطلاق, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 1472. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق 3 واحدہ, کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اور اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے شروعاتی 2 سال میں اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تھا, یا 3 سے زیادہ 150 کتنی بھی دیتے, تو اسے 1 ہی مانا جاتا تھا. کتنی مانا جاتا تھا؟ 1 مانا جاتا تھا. 1 کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. اگر عدت کے درمیان دونوں رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. اگر عدت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ دونوں نکاح کر کے ایک ہو سکتے ہیں. یہ 1 طلاق کا مطلب ہے کہ 1 ہی طلاق مانی جاتی تھی. حضرت عمر نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا, کہ جس معاملے میں شریعت نے لوگوں کو آسانی دے رکھی تھی اس میں لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی.
کہ جو کام 3 ٹائم میں کرنا تھا ایک ہی ٹائم کرنے لگے، وہ شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا نہ کریں کہ یہ 3 چاہتے ہیں تو ان کے 3 ہی مان لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے گا، شریعت کو کھلواڑ بنا رہا ہے، تو ہم اس کی 3 مان لیں گے اور بیوی اس سے چھین لیں گے، اب اسے نہیں دیں گے، وہ جائے اپنے دیکھتا پھرے، اب اس بیوی پہ اس کا حق نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا فتویٰ بھی قابل عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے زمانے میں جو عمل ہوتا آ رہا وہ بھی قابل عمل ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کی 1 مانی جائے، اور 3 دے دے تو کبھی کبھی اس کی 3 بھی مان لی جائے۔ کب؟ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا، لوگ شریعت کو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، آپ کی وفات کو مشکل سے 4 سال گزرے تھے، لوگ شریعت کو جانتے تھے، بہت زیادہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن جاننے کے باوجود لوگ طلاق دیتے تھے ایک ساتھ 3 4 4، کوئی کہتا تھا 100 طلاق ایک ساتھ۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ جانتے ہو شریعت نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اللہ فرماتا ہے طلاق مرتان، تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کو سمجھ رہے ہو، اس کے باوجود قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لہذا اگر کوئی اب خلاف ورزی کرے گا تو اس کی سزا کے طور پر 3 طلاق 3 مان لی جائیں گی، گرچہ شریعت میں 3 ایک ہی ہے، لیکن سزا کے طور پر اس کی 3 طلاق 3 مان لی جائیں گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کے مسئلے کو نہیں جانتا کہ شریعت نے طلاق دینا کیسے سکھایا ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کے مسلمانوں کی حالت ہے، انہیں نہیں پتا کہ شریعت نے اگر طلاق دینے کی بات کہی ہے تو طلاق کیسے دینی ہے، یہ لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا۔ لوگوں کے دماغ میں وہی ہے کہ میں نے نکاح کے ٹائم کہا تھا 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو جب تک 3 مرتبہ طلاق 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 نہیں کہوں گا تب تک طلاق نہیں ہوگی۔ لوگوں کے دماغ میں یہ فارمولا فٹ ہے جو کہ غلط ہے۔ 1 مرتبہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، جیسے 1 مرتبہ قبول ہے کہہ دینے سے نکاح ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی 1 مرتبہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لہذا لوگوں کو یہ علم اگر ہے کہ 1 مرتبہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود کوئی شریعت کو کھلواڑ بنا کر 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے، حالانکہ حکم اسے پتا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، تو اگر کوئی آج بھی ایسا کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہاری تینوں کی تینوں ہو گئی، اب یہ بیوی تمہارے اوپر حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ جانتے ہوئے جہالت میں 3 طلاق دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسئلے کو سمجھیں، شریعت نے طلاق دینا کیسے سکھایا ہے آپ اسے سیکھیں۔ آپ اہل حدیثوں سے کتراتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اہل حدیثوں سے نہ سیکھیں تو بھائی اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، شریعت نے یہی طریقہ سکھایا ہے اور وہ بھی آپ کو یہی طریقہ بتائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بتاتے نہیں۔ لہذا شریعت نے طلاق دینے کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ 3 طلاق 3 پیریڈ میں الگ الگ دی جائیں، ایسا دینے سے شوہر اور بیوی دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رشتوں کو مضبوط رکھے، طلاق کی نوبت کبھی کسی رشتے کے اندر نہ آئے، اللہ رب العالمین ہمارے رشتوں کو سلامت رکھے، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرے۔ ایک چیز رہے گی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ شریعت نے ٹھیک ہے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے کے عورت سے الگ ہو سکتا ہے۔ اگر عورت چاہے کہ میں مرد سے الگ ہوں، یہ روز شراب پی کے آتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گھر کے اندر آ کے مجھے مارتا پیٹتا ہے، نہ میرا کسی حق کا خیال لگتا ہے، نہ میرے خرچے کا خیال لگتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں؟ عورت اگر مرد سے الگ ہونا چاہتی ہے تو شریعت نے عورت کو بھی حق دے رکھا ہے، خلا کا راستہ شریعت نے عورت کو دیا ہے کہ جس کو اپنا کر عورت شوہر سے جدا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی کی زندگی میں یہ موڑ نہ لائے کہ ان کا رشتہ ٹوٹے۔ اللہ رب العالمین دلوں کے اندر محبت پیدا کرے، شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر